عظیم، اے پیغمبر محترم، آپ اخلاق کی سب سے عظیم منزل کے اوپر ہیں۔ آپ کا جو اخلاق ہے دنیا میں نہ اس سے پہلے کسی کا تھا نہ، اور وہ آپ مثال ہیں دنیا میں۔ تو حسن اخلاق، اور اس کے ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق جو ہے آدمی اس کو اختیار کرتا ہے، اور پھر اس حسن اخلاق کی وجہ سے وہ ان مرتبے پہنچ جاتا ہے جہاں دوسرا شخص ساری رات عبادت کر کے اور ریاضتیں کر کے پہنچ پاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میزان میں سب سے زیادہ وزنی شے جو ہے حسن اخلاق ہوگی۔ حسن اخلاق ہے کیا؟ تو عام طور پہ اس کے 3 درجے ہیں حسن اخلاق کے۔ ایک تو درجہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی شخص زیادتی کرے تو آپ اتنی زیادتی اس کے ساتھ کر لیں، یہ تو اخلاق کا یہ بھی اخلاق، یہ ظلم نہیں اخلاق ہے۔ آپ کی اجازت ہے اس کی، قرآن نے اس کی اجازت دی۔ اس سے اخلاق کا اس سے اونچا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو آپ اس کو معاف کر دیں، یہ اخلاق کریمانہ کہہ لیجیے اس کو، یہ اس سے اونچا۔ اور اخلاق کا ایک تیسرا درجہ بھی ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور آپ اس سے بدلہ لینے کے اوپر پوری طرح قادر ہوں، یعنی کہ آپ کمزور ہیں، کمزور آدمی کے صبر کو کیا صبر مانیں گے، آپ پوری طرح قادر ہیں کہ اس سے آپ بدلہ لیں، لیکن پھر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، پھر اس کو آپ پہلے آپ بدلہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں لیا بدلہ، یہ تو ایک اخلاق کا پہلا سٹیج ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا جب میں نے تو معاف کر دیا، اور پھر تیسرے یہ کہ آپ نے اس کو پھر احسان بھی کیا، اس کے لیے دعا کی یا اس کے لیے بہتری کی، جس طرح سے حضرت امام حسین متعلق ہے، بعد نے کہا امام زین العابدین کے متعلق، بہرحال یہ واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باندی تھی جو کھانا کھلا رہی تھی، تو شوربے کا وہ پیالہ وہ لے کر آئی، اور وہ اس کے ہاتھ سے گیلا تھا، وہ پھسل گرا تو جل بھی گئے کچھ، اور کپڑے بھی سب خراب ہوئے ان کے، پورا گر گیا، ان کا گرم تھا بہت۔ تو آپ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سورہ النساء کی وہ آیت پڑھی، باندھی تھی بہت، تو اس نے کہا کاظمین الغیظ۔ کاظمین الغیظ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صفت بیان فرمانے، تو اس نے فرمانا کاظمین الغیظ، یہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو برداشت کر لیتے ہیں، غصے کو کاظمین الغیظ۔ تو جب اس نے یہ آیت پڑھی کاظمین الغیظ، یہ غصے کو پی جاتے ہیں، تو امام عالی مقام نے اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ پھر اس نے اس آیت کا دوسرا حصہ پڑھا کہ والعافین عن الناس، اور پھر وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، اس کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر اس نے تیسرا حصہ پڑھا اس آیت کا، وَكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو یہ اخلاق کے سٹیجز ہیں۔ آپ اس سے بدلہ لینے پہ پوری طرح قادر تھے، اس کے بعد ہی بات ہوتی۔ اگر آپ مجبور ہیں اور پٹ رہے ہیں تو پھر آپ کا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ہیز نو میننگ۔ بہرحال تو حسن اخلاق، تو میں نے یہ اس حسن اخلاق کیوں، اصل میں حسن اخلاق کی بنیاد جو ہے وہ عز اور انکساری ہے۔ اگر آپ میں عز ہے اور انکساری ہے تو آپ میں حسن اخلاق آئے گا، اور اگر آپ میں تکبر ہے تو ہو نہیں سکتا کہ آپ میں you'll hit him back with much greater force۔ اس نے تو تھوڑا سا کچھ کیا آپ نے اٹھا کے اس کو، ہے نا، وہ جیسے اس نے ابھی وہ جو ڈیفنس کے اندر وہ سکندر جتوئی، وہ ٹھیکیدار ہے بہت بڑا، زرداری کا بہت دوست، ہر پیسے والا ہی دوست ہو گیا ہے اس کا، سکندر جتوئی۔ وہ میں وہاں تھا، چیف انجینئر ڈیولپمنٹ مجھے لے گیا، وہ
جو وہ کینال ہے جو اس کے اوپر بڑی میجر کینال ہے، جس میں ریسرچ بھی کی ہم نے کہا، اس پہ وہ مجھے ڈیولپمنٹ چیف انجینئر لے گیا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا وہ سکندر جتوئی جس کے بیٹے نے قتل کیا یہ، تو وہ ٹھیکیدار بہت بڑا ارب پتی ہے، بہت بہت موٹا ہے ماشاء اللہ سے، 2 سیٹوں پہ آتا ہے، تو وہ ٹھیکیدار تھا نا، تو ایروگنس، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کینال کے اوپر 10 آؤٹ لیٹ لگنے چاہیے، اس لیے کہ ایک کا خرچ زیادہ ہوتا ہے، اس کے بعد اگر 10 آپ ملٹیپلائی کر دیں تو اس کا پھر کم ہوتا چلا جاتا ہے، تو یو میک لاٹ مور منی، پیسے تو ایک ہی ریٹ سے ملتے ہیں آپ کو، آپ سمجھیں نا مطلب۔ تو وہ جو چنا صاحب تھے وہ چیف انجینئر ڈیولپمنٹ میں کہا ڈاکٹر صاحب تو ان کا اقبال صاحب آپ بتائیں کہ کتنے بننے چاہیے اس پر، کتنے آؤٹ، وہ بھی تھا وہ کینال پہ کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا آپ اس کا ڈسچارج بتائیے، یہ بتائیے، تو میں نے 2 یا 3 منٹ میں کیلکولیٹ کر کے میں نے کہا کہ چنا صاحب یہاں پہ صرف 2 بننے چاہیے، اور بہت اگر یہ صاحب کو پیسے دینا تو 3 بنا دیں ان کے لیے۔ وہ بڑا غصہ ہوا وہ، تو مجھ سے پوچھا کہاں سے ڈپلوما لیا ہے تم نے؟ تو چنا صاحب ہنسنے لگے، کدھر سے کون سی پالی ٹیکنک سے پڑھ کر آئے ہو جو 2 نکال رہے ہو؟ خیر میں نے تو کچھ نہیں کہا اس سے، میں نے کہا اس سے میں کیا منہ لگوں اس سے، لیکن اس کو بعد میں جب وہ چنا نے مجھ کو وہ چیف گیسٹ کی کرسی بٹھا دیا، وہ اس کا تو غلام تو چیف انجینئر کا تھا نا، اس پیسے تو اس کے یہاں سے ملے، تو اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی پڑھا لکھا ہی آدمی ہے، پر اس کے بیٹے نے حسن اخلاق کی بتا رہا ہوں میں آپ سے، اس کا گھر ہے، اس کے پڑوسی وہ شاہزیب لڑکا آیا، اس کی اپنی بہن کے ساتھ آیا شادی کے بعد 11 بجے، تو وہ اس کے چوکیدار نے، یہ جو سکندر جتوئی کے چوکیدار نے اس کو کہا یہ اس کو کچھ برا بھلا کہا اس لڑکی کے ساتھ، تو اس نے میری بہن ہے، ان کا آپس میں، اس چوکیدار نے اس کو فون کر دیا، وہ بدبخت اس کا لڑکا آیا اور آ کر کے اس کو چیز کیا، وہ بھاگا، 1 گولی 2 گولی، پھر جب وہ مر گیا تو پھر اور 5 گولیاں، صرف اس بات پر کہ اس نے اس کے چوکیدار سے کیوں اس نے، یہ ہے تکبر، پیسہ بہت زیادہ ہے، زرداری کے دوست ہیں، تو آپ حسن اخلاق میں اگر اس نے آپ گالی دی آپ زیادہ دے دیجیے، ہے نا، ایک تو یہ ہے۔ خیر میں بتا رہا ہوں کہ تکبر جب ہوگا تو اخلاق دور دور تک نہ، پھر چاہے آپ جمعے کی نماز پڑھیں، چاہے قرآن کی تلاوت کریں یا کچھ کریں آپ، اس لیے کہ اخلاق اصل میں کیا ہے، اس درخت کا پھل ہے جس درخت کی جڑ ایمان اور تقوی ہے، وہ درخت جو ہے بذات خود عبادات ہے، اور اس عبادت کے اندر سے جو پھل نکلتا ہے وہ اخلاق ہے۔ تو اگر آپ کا درخت بہت بڑا ہے اور پھل کڑوے آ رہے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ وہ اس میں کوئی کیڑا لگ گیا درخت، بظاہر تو بہت عبادت ہے، نمازیں بہت پڑھیں، آپ سمجھ رہے ہیں مطلب۔ اس کے مقابلے میں آپ کا چھوٹا سا درخت ہے لیکن اس میں پھل بڑے بڑے لگ رہے ہیں، جب آپ ملتے ہیں کسی مثلاً بھائی تو مسکرا کے ملتے ہیں، شفقت سے ملتے ہیں، رحمت سے ملتے ہیں، دل نرم ہے، آنکھیں جاری ہیں، اللہ کا نام آتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تو یہ نشانیاں ہیں کہ آپ میں حسن اخلاق موجود ہے، وہ پھل اس درخت کا۔ اب آپ کہیں گے صاحب اس کو کیا کہیں گے، بہت جو عبادت کا خارجی تھے، بے انتہا عبادت کرتے تھے، بے انتہا۔ اچھا لیکن ابھی میں اس سے پہلے ایک اور بات کروں، حسن اخلاق کی بنیاد جو ہے عاجزی اور انکساری اور تواضع ہے، اور جب تواضع کسی شخص میں ہوگا تو اس کا دل نرم ہوگا، اور جب دل نرم ہوگا تو آنکھیں نم ہوں گی، کبھی تو اس کے آنسو بہیں اللہ کے آگے، کبھی تو روئے، کبھی اٹھے، کبھی اگر بالکل آنکھیں خشک ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے سے آپ گزرے تو کہا میرا چھوٹو کہاں ہے؟
تو ان کا ہی کپڑے بدلے، تو وہ چھوٹو جو تھے وہ امام حسن کو کہہ رہے تھے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوڑ کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور پیار کیا، اور بہت ہے نا، بہت زیادہ پیار کیا۔ تو ایک عربی آیا ہوا تھا حضور کا گیسٹ تھا، تو وہ کھڑا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل کو نرمی سے محروم کر دیا ہے تو اس کو بدبختی اور کیا کہا جائے۔ یہ بھی حسن اخلاق میں یہ، اور اللہ تعالیٰ جب تواضع ہوگا بھائیوں تو دل نرم ہوگا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق کہا کہ بدترین بیماری میں تھے، سورہ بقر کی 76ویں آیت ہے، ثم قست قلوبکم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور کیسے سخت ہوئے اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، ثم قست قلوبہم، یہ سارے اہل ایمان تھے، مسلمان تھے، یہ کافروں کی بات چھوڑی تو مردہ دل ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، دل ہی نہیں ہے، مردہ۔ ثم قست قلوب، ان کے دل پہ سخت ہو گئے، اور کیسے سخت کہ جیسے پتھر، نہیں تو قرآن کا نہیں پتھر بھی نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھر میں بھی کبھی کبھی چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، اور پتھر بھی کبھی پھٹ جاتے ہیں، اس میں سے پانی رس نکلنے لگتا ہے، اور نہیں کبھی پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت سے لڑک جاتے ہیں، اپنی جگہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو پتھر سے تشبیہ دی، حالانکہ لوہا بھی ہو سکتا تھا، اسٹیل اس زمانے اس سے زیادہ ہارڈ سمجھا جاتا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ پتھر کو اس لیے مثال دی کہ لوہا تو پھر آگ سے پگھل جاتا ہے، پتھر آگ سے پگھلتا نہیں ہے، بلکہ پتھر کو کہا کہ یہ دوزخ کی آگ کا ایندھن ہے، پتھر جو ہے یہ پگھلتا نہیں ہے، اتنے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ نرمی، دل میں نرمی آ جائے، اللہ کی محبت، آنکھوں سے کبھی چشمہ بھی جاری ہو، اس کی بنیاد ہے عاجزی اور انکساری، پہلی چیز، اور یہی عاجزی اور انکساری حسن اخلاق کی بنیاد ہے۔ جو شخص میں عاجزی اور انکساری ہوگی وہ حسن اخلاق اس میں ہوگا، وہ عاجزی سے ملے گا لون، اور عاجزی قلب کی کیفیت کا نام ہے، زبانی جمع خرچ کا نام نہیں۔ یورس موسٹ اوبیڈینٹ، لکھنے کو کر رہے ہیں اور خط لکھنے کے بعد 2 گالی دے، بڑا بدماش ہے، اس کو اپنے باس کو یا جس کو بھی لکھنا ہے، یورس موسٹ اوبیڈینٹ، سنسیئرلی یورس موسٹ اوبیڈینٹ، اور یا بہت بڑے بزرگ ہیں آپ، تو آپ لکھتے ہیں ننگ اسلاف، اردو میں لکھتے ہیں ننگ اسلاف، اور کسی نے ان کو کہہ دیا کہ ننگے اسلاف، تو ان کو شرم نہیں آتی، تم مجھے کیا گالی دے، ابھی تم نے خود تو لکھا، تمہاری دل کی کیفیت نہیں تھی، تم وہ آرٹیفیشل تھی یہ بات۔ عاجزی دل کی کیفیت کا نام ہے، اور اس کے بہت سارے ٹیسٹ ہیں جو ہو جاتے ہیں، ہاؤ یو ریئیکٹ۔ بایزید بستامی، اب وہ تو ہم لوگوں کی میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ اسٹینڈرڈ اسکیل ہم نے سیٹ کی ہوئی، تو اپنے کو کمپیئر کر لیجیے، یہ آئینہ ہے، ہمارے لیے تو ایک ایسی قصے کہانی ہو جاتی ہے، بٹ یہ دیکھیں یہ آئینہ جس میں شکل کو دیکھ لیں آپ کہ آپ کی شکل کتنی بنی ہوئی ہے اور کتنی بگڑی ہوئی ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندی عالیہ کے بہت بڑے علیم الشان بزرگ ہیں، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمعے کے نماز میں نہا دھو کر کپڑے پہن جائے، کوئی خاتون تھی جو مخالف کیمپ کی تھی یا کہیں تھی، وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی ان کے، تو جب وہ نیچے سے گزرے تو اس نے اوپر سے بہت ساری راکھ جو ہے جمع کر کے رکھی تھی، 4-5 دن، اب تو سوئی گیس ہے، الیکٹریسٹی، لکڑی پکاتے، راکھ جمع کر کے رکھی تھی، جیسی گزرے تو نشانہ لے کر راکھ کا ٹوکرا پھینک دیا، پورا آ کے گرا ان کے اوپر، سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ وہ جانتے تھے مخالف وہ ہے، قد ہے اس سے، تو ان کے جو اپنے ساتھیوں کو تو روک دیا انہوں نے، وہ چاہتے تو فساد ہو سکتا تھا، تو پھر ساتھیوں نے کہا کہ اس کے لیے اور کچھ نہیں آپ کرتے،
کم سے کم بد دعا تو کر دیں آپ. تو کہنے لگا بھائی میں اس قابل تھا کہ مجھ پہ انگارے برسائے جاتے، اس نے صرف راکھ سے کام لیا. یہ ہے عاجزی. اور گھر گئے اور پھر سے کپڑے وپڑے بدل کے پھر سے نماز پڑھنے کے لیے. یہ دل کی کیفیت کا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص تواضع اختیار کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ غیروں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے اس کی عزت، اس کا احترام بڑھا دیں گے. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت دوسروں کی نگاہ میں بڑھا دیتے ہیں. اور جو شخص وہ بے شک وہ اپنی نگاہ میں کم ترین ہو لیکن اوروں کی نگاہ میں وہ اعلیٰ ترین ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ بے شک اپنے تئیں تو بہت بڑا ہے لیکن اوروں کے نزدیک خنزیر. لیکن لوگ ریمارکس پاس کرتے ہیں، خنزیر ابن خنزیر، معمولی آدمی بددعائیں کرتے ہیں. ہمارے سیاستدانوں کو دیکھیں، ہاں ان کا کتنی بددعائیں. خیر لیکن یہ بھی کبھی نہ کبھی دعائیں لیں گے. عرفات کے میدان میں پچھلے سال یعنی عرفات کے میدان میں انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے زرداریان گینگ کے لیے بددعائیں کی عرفات کے میدان میں، اس لیے کہ وہ انہوں نے کھا گئے. یہ نہیں صحیح، حامد سعید کاظمی یہ سب پیسے لوگ کھا گئے تھے اس سے. بہرحال اس کا جو انجام ہوگا آج نہیں تو کل تو بھگتیں گے. یہ اپنے تئیں اپنے کچھ بھی سمجھتے نہیں لیکن لوگ ان نگاہوں میں ذلیل ہیں، باہر کے وہاں اور اندر بھی. خیر بہرحال میں جو بات آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہ نہیں، میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ حسن اخلاق کی بنیاد جو ہے وہ تواضع، عاجزی اور انکساری. اس کے اور 4-5 ڈائمینشنس اور ہیں حسن اخلاق کے، جس میں حسن ادب بھی ہے، عفو درگزر بھی ہے، احسان بھی ہے اور مسکراہٹ بھی ہے. یہ 6-7 ہیں پوائنٹ جو میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آخر میں اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن بیسک اس کی چیز جو ہے وہ ہے آج ادب ہے. حضور اقدس سر ایک حدیث کے ساتھ میں یہ ختم کرتا ہوں آج کی بات. ہم لوگ سچ بات ہے، میں سچ کہوں گا لیکن کہنے کے طریقے ہوتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ میں وہ بانٹ رہے تھے مال غنیمت. نبی محترم جو تھے وہ اب جیسے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو جمعہ 8 دن ہوئے تھے ایمان لائے ہوئے. ابو سفیان کو حضور نے 340 کیا سونا. حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ معاویہ کو بھی دیں، تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی ان کو بھی یہ بہت سو کچھ نہیں ملا، انصار کچھ نہیں ملا. ایک شخص تھا بنو خزیمہ، غالباً اس قبیلے کا نام تھا، اس کا اجٹ تھا، ذرا بدتمیز تھا. اس نے بھری محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. حضور سے کہہ رہے ہیں اور انصاف کرو مال غنیمت بانٹنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے علاوہ بھی کوئی انصاف کر سکتا ہے؟ میرے بعد بھی کوئی انصاف کرنے والا؟ لیکن وہ نہیں ہوا. اس نے غصے میں وہ اٹھا اور اس کا ہی واک ڈاؤن. چل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوڑے تاکہ صدر نے حضور نے روک دیا، اس نے بیٹھ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو میرے رات کے لیے ادب کے اعتبار سے اور تکبر کے اعتبار سے، اظہار انکساری کے اعتبار سے، کہا کہ اس کو دیکھ لو اور یہ اور اسی طرح کی اس کی جو روحانی نسل اس میں سے جو آئے گی یہ تم سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے، تم سے زیادہ عبادت کرنے والے ہوں گے، ہم سے کہا تم سے زیادہ روزے رکھنے والے ہوں گے، لیکن ان کے دل سے
ایمان اس طرح رخصت ہو چکا ہوگا جس طرح سے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے. مطلب اس کا جو درخت تھا وہ بہت ڈیزیز تھا جس میں اخلاق کے پھل نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس کے دل میں ایک بات آ ہی گئی تھی تو کہنے کا طریقہ ہوتا تھا، کہہ سکتے ہے نا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انصار نے محسوس کیا تھا، جسے اس نے محسوس کیا انصار نے محسوس کیا، لیکن ان کو مختلف جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا انصار، سب انصار کو کہا جمع ہو جائے. سعد حضرت معاذ ابن سعد ابن معاذ جو ان کے وہ سارے جمع ہو گئے، بوڑھے اور جوان سب جمع ہو. انصار میں سے کچھ جوانوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ حضور نے ہمارے ساتھ گویا ہم کو نہیں ملا. فتح مکہ پہ ہوا. فتح مکہ کے بعد جارانہ میں ہے نا، وہاں جب مال غنیمت بے تحاشا مال غنیمت طائف سے ملا، طائف سے جو ملا تھا. تو آپ نے ان کو جمع کیا. آپ نے کیا کہا؟ ان سے کہا کہ مجھ کو ایسی خبریں ملی ہیں کہ تمہارے دل میں یہ بات آئی. تو وہ جو تھے حضرت ماں کھڑے ہوئے تو ان سے کہا تو ان کی یا رسول اللہ ہمارے جوانوں میں نے یہ بات محسوس کی. تم کیا سمجھتے ہو؟ تو ان کے یا رسول اللہ میں بھی اسی قوم کا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی اور وہ بہت مارکت العلا تقریر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ نے پھر ایک بات ان سے کہا کہ اس وجہ سے میں نے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے دیا، تم تو میرے ہو. پھر ان سے کہا کہ اے انصار، کیا تمہارا خیال ہے یہ ساری دنیا جو جمع ہوئی ہے یہ بھیڑ بکریاں اونٹ لے کے جائیں اپنے ساتھ اور تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مدینے لے جاؤ، کیا پرفر کرتے؟ سب رو دی. جی ہاں، وہ رقت انگیز تقریر. ان کا ہم راضی. لیکن میں آپ سے جو بات کر رہا تھا، میں کمپیئر دس ود دیٹ، وہ جو اس نے بدتمیزی کی وہاں، حسن ادب، حسن اخلاق، اور یہ جو تھے فیلنگ تو ان کی بھی تھی. لیکن آپ دیکھیں فرق، یا اور دیکھ لیں، اور میں قرآن سے ایک مثال مل سکتی ہے آپ کو. کیا کہا تھا اس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس سے، نمرود سے، کہ میرا اللہ لوگوں کو مارتا ہے اور جلاتا ہے. تو اس نے کہا وہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی لوگوں کو مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں. چنانچہ وہ ایک شخص جو پھانسی پہ جا رہا تھا اس نے کہا اس کو چھوڑ دو، اور جو بیچارہ ایک معصوم سے آدمی گزرا تھا پکڑ کر لٹکا دو، کہ دیکھو یہ میں نے مار لیا جالت. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے اس پر. آپ نے کہا میرا اللہ جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو وہ کرتا ہے. اگر تو اس بات پہ قادر ہے تو مغرب سے نکالو مشرق میں ڈال. بہت اللہ جی کفر. تو وہ مبوط ہو گیا. قرآن مجید میں مفسرین نے لکھا مبوط اس لیے ہو گیا کہ اس کو یقین تھا اس بات کا. وہ یہ کہہ سکتا تھا جواب میں، یہ تو میں کرتا ہوں، یہ سورج جو مشرق سے تو میرے حکم سے نکل رہا ہے، اور مغرب میں جا رہا ہے وہ تو میرے حکم سے جا رہا ہے، تم بتاؤ. حضرت ابراہیم سے کہہ سکتا تھا، لیکن یقین تھا اس بات کا کہ اگر وہ کہہ دیتا تو حضرت ابراہیم وہ کر کے دکھا دیتے. نمبر 1. نمبر 2، اس لیے وہ بہت علی وہ حیران ہو. نہیں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام اللہ میاں سے کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ، کیف تحیی الموت، آپ کس طرح زندہ کریں گے؟ اب ڈائلاگ ذرا دیکھیے، ایک محبت کرنے والے باادب بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ. تو اے ابراہیم، کیا تجھے اس کا ایمان نہیں کہ میں زندہ کروں؟
اللہ میاں کہہ رہے ہیں ان کا یا اللہ ایمان تو ہے بل تطمئن قلبی، ذرا میرے دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ہم بتاتے ہیں، ایسا کرو گے 4 پرندے ہیں مختلف، ایک طوطا، ایک مینا، ایک چڑیا، ایک کوا، جو بھی ہے 4، ان کو مارو، ان کے مار کے بعد ان کا گوشت منس میٹ بناؤ اور اس کو مکس کر لو 4 کو، اور ان کو جو پہاڑ کی چوٹی ہیں 1 2 3 ان کے تھوڑا سا گوشت وہاں رکھو، تھوڑا سا گوشت وہاں، تھوڑا سا اس آواز دو، تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو سارے پرندے اڑ کر چلے آئے 4 کے 4۔ میں بتا رہا ہوں ایٹیچیوڈ بتا رہا ہوں آپ سے، ایک نمرود کا تھا تو اس کو تو جواب اس طرح نہیں دیا گیا ہے نا۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ جو بیسک چیز جو ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری، اور اس کے متعلق انشاءاللہ بھی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ نمرود کو ماننے والا وہ مچھر تھا نا جو لنگڑا بھی تھا، جی اس کا اور نام ٹوٹا ہوا بھی تھا، کالا بھی